أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صلوات علی محمد. برادران ایمانی، میں نے اب تک اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں یہ عرض کیا ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ مد و جزر کی تاریخ ہے، نشیب و فراز کی تاریخ ہے، افراط و تفریط کی تاریخ. کبھی انسان بلندیوں پر، کبھی گرا تو اسفل السافلین تک، کبھی غیظ میں آندھی، مہر میں دریا، کبھی بستیاں جلا دیتا ہے، کبھی خود جل کے خاک ہو جاتا ہے. اسی اپس اینڈ ڈاؤن نے اس معاشرے کو، سویلائزیشن، کلچر، ماحول اور سماج کو بربادیوں کا منہ دکھایا. انسانی تاریخ خون کے سمندر میں غرق ہوتی رہی. ذہن انسانی میں سکون کی رمق عنقا ہو گئی، صرف اس بنا پر کہ کبھی یہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور کبھی یہ حد سے گر جاتا ہے. نہ انسان کو سکون جب ملے گا جب یہ گر جائے، اور نہ انسان کو سکون ملے گا جب یہ اپنی حدود کو پار کر جائے. تو لہذا سکون، آرام، ذہنی آسائش جب ہی میسر ہو سکتی ہے انسان کو کہ جب افراط و تفریط کے دونوں نقطے مٹا کر نقطہ عدل پہ لا کر انسان کو رکھا جائے. یہ مڈل پوائنٹ جو دو ایکسٹریم پوائنٹ کے درمیان بنے گا، اسی کا نام ہے اسلام. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تم وہ امت ہو کہ جو ہم نے درمیان میں لا کے رکھی ہے تاکہ تم دوسری قوموں کے لیے گواہ بن سکو. یعنی دوسری قومیں جب گمراہ ہوں، افراط اور تفریط، ایکسٹریمزم کے تحت جب برباد ہوں، تو تم ان برباد ہونے والی امتوں کے درمیان کھڑے ہو کے یہ کہہ سکو کہ تم تباہ ہوئے ایکسٹریمزم کی بنا پر، ہم زندہ ہیں نقطہ عدل کی بنا پر. قدرت نے کہا کہ ہم نے جو تم کو بنایا تھا وہ نہ اس نقطے کے لیے ہے اور نہ اس پوائنٹ کے لیے. ہم نے تمہیں مڈل میں لا کے رکھا تھا کہ نہ تم حد سے بڑھ جاؤ اور نہ تم حد سے گر جاؤ. یہ میرا انٹروڈکشن تھا. کل کی تقریر میں میں نے عرض یہ کیا تھا، اب یہ کچھ ایسے سلسلے کی مجلسیں ہیں
کہ اگر بیچ میں سے کوئی کڑی گئی تو یا تو آپ افراط میں اور میں تفریط میں. تو لہذا نقطۂ عدل بس یہی ہے کہ وقت پر آپ آ جایا کریں تاکہ میں وقت سے شروع کر دیا کروں، اور وقت پہ چونکہ ختم کرنا مجھے ضروری ہے دوسری مجلس کے لیے. لہذا وقت کی پابندی، حالانکہ آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی باہر سے آنے میں، مجھے اس کا احساس ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کل کی تقریر میں نے عرض یہ کیا تھا کہ وہی انسانیت دو نقطوں کے درمیان ڈگمگاتی رہی. تو ایک نقطہ تھا ایکسٹریم پر کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو موج کرو گزر جاؤ، پھر نہ پلٹ کے آنا ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ آخرت ہے، نہ کوئی خدا ہے. کھاؤ پیو موج کرو، ڈرنک اینڈ بی ہیپی، لگژری لائف. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ بھی ہے وہ آخرت ہے. یہ دنیا ایک وبال ہے، ایک مصیبت ہے، ایک جنجال ہے. یہ دولت مایا کا جال ہے. یہاں طائر زندگی کو پھانسنے کے لیے یہ ایک دلدل ہے. لہذا اگر زندگی بچانی ہے، آخرت میں خدا کو منہ دکھانا ہے، تو نہ گھر ہو، نہ بار ہو، نہ کاروبار ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ لباس ہو، نہ زر ہو، نہ زور ہو، نہ زبان ہو، نہ عشرت ہو، نہ اسرت ہو، کچھ نہ ہو، بس اللہ ہو اور انسان ہو. بستیوں کو چھوڑو، ویرانوں میں جاؤ، سناٹوں میں کام ایٹماسفیئر میں سر سجود ہو کر اللہ کو یاد کرو. دامن زندگی کسی کانٹے میں ہلگا ہوا نہ ہو، نہ بیوی کی یاد آئے، نہ بچوں کی، نہ عزیز و اقارب کا خیال ہو، نہ محلے کا، نہ پڑوسی کا دھواں ہو، نہ شریک خانہ کی دیوار. تم ہو اور یاد خدا ہو. سردی لگے تو برف اوڑھ لو، پیاس لگے تو صبر کرو، بھوک لگے تو صبر کرو، گرمی ہو سردی ہو اپنے جسم کو سکھا لو، لذتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ. کسی قسم کا ذائقے سے کوئی تمہارا تعلق نہ ہونا چاہیے. بس پوری دنیا تمہیں لوٹنے کی فکر میں ہے. لہذا اگر خدا کو منہ دکھانا ہے تو بس اس کے ہو کے رہ جاؤ. یہ ہے اسکیپزم، فراریت، رہبانیت، بھاگنا اس بستیوں سے، اس لیے کہ یہاں جنجال ہے تو ویرانوں کی طرف چلو تاکہ خدا کو یاد کر سکو. دو پوائنٹ ہوئے ایکسٹریم. ایک یہ کہ جو کچھ بھی ہے دنیا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، کھاؤ پیو موج کرو، ایک نظریہ. دوسرا نظریہ یہ ہے نہ کھاؤ نہ پیو نہ موج کرو، جنجال مصیبت. ایکسٹریم دو نقطے، ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ نہ دنیا کو چھوڑو آخرت کے لیے، نہ آخرت کو چھوڑو دنیا کے لیے. اسلام نے دونوں چیزوں کو لا کے اس طرح مکس اپ کر دیا، جس نے دنیا چھوڑی آخرت کے لیے وہ بھی گیا، جس نے آخرت چھوڑی دنیا کے لیے وہ بھی گیا. دنیا کے راستے سے آخرت کی منزل پر پہنچنا ہے. اسلام نے ایک ایسا نظام بنایا کہ ہر اس چیز کو عبادت قرار دے دیا جس کا تعلق دنیا سے ہے. یعنی دوسرے مذہب میں عبادت ورشپ پوجا تھی، صرف مندر میں جاؤ بھگوان کے آگے سر کو جھکاؤ، یہ عبادت ہے. باہر نکلو تو کنیکشن آف ہو گیا. چرچ میں جاؤ ہولی جیسس کرائسٹ کے اسٹیچو کے سامنے سر جھکا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہو. یہ سنڈے سروس کے بعد اب جو نکل کے آئے تو منڈے میں سروس ختم ہو گئی. اب تمہارا کوئی تعلق ورشپ اور عبادت سے نہیں ہے. یو آر فری ٹو ڈو ایوری تھنگ. اب مارکیٹ میں، میدان میں، دکان میں، اسکول میں، کالج میں آپ آدمی ہیں، جو چاہے کیجئے. معلوم ہوا مذہب ایک پرائیویٹ لائف ہے، گھر کے اندر رہنا چاہیے. جب ہم باہر جائیں گے تو ہم فری ہیں، جو چاہے کریں. آج کا پڑھا لکھا مسلمان نوجوان بھی یہی کہتا ہے مذہب پرائیویٹ لائف ہے، اس کو گھر میں رہنا چاہیے، بس ضرورت کے تحت اس کو اوڑھ لے باقی اتار دے. جیسے بالکل جس لائک اوور کوٹ، سردی ہو تو ڈال لو ورنہ باہر لا کے لگا کے رکھ دو. یہ مذہب کا تصور. لیکن اسلام نے بتایا کہ ہمارے یہاں مذہب نہ کوئی اوور کوٹ ہے
نہ چھتری ہے کہ بارش ہو تو لگا لو باقی بند کر کے رکھ دو کہ جب برسات ہوگی اگلے زمانے میں آئیں گے. یہاں عبادت، چلنا عبادت، سونا عبادت، بولنا عبادت. سنو تو میرے ذوق کے لحاظ سے سنو، سننا عبادت. بولو تو میرے طریقے سے بولو، بولنا عبادت. جاگو میرے بتائے ہوئے ٹائم کے لحاظ سے جاگو، جاگنا عبادت. سو جاؤ میرے طریقے سے سو تو سونا عبادت. اسٹوڈنٹ کتاب پڑھے، کتاب کا پڑھنا عبادت. تاجر دکان پہ بیٹھے، دکان پہ بیٹھنا عبادت. مزدور محنت کرے، یہ پسینے کے قطرے تسبیح کے دانے بن جائیں گے. غرض کہ پوری زندگی کو اسلام نے عبادت قرار دے دیا. بچوں کے لیے کماؤ، یہ عبادت. بیوی کی ضرورتیں پوری کرو، یہ عبادت. اچھا لباس پہنو، یہ عبادت. اچھی غذا کھاؤ، یہ عبادت. اچھے مکان میں رہو، یہ عبادت. اچھی کار لو، یہ عبادت. ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم میرے لیے ہیں. یہ سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا. خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تیرے لیے ہے. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. نظر اٹھا پوری کائنات تیری ہے. ڈال کمندے ستارے ٹوٹ کے گر پڑیں گے. اشارہ کر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. مرضی ہو تو سورج کو پلٹا دوں گا، اشارہ ہو تو ستارے کو بلوا دوں گا. پوری کائنات تیرے قبضہ تصرف میں ہے. جس طرح چاہے پانی کے رخ کو بدل دے، جب چاہے ہواؤں کے انداز کو بدل دے، جب چاہے زمین کا کلیجہ چاک کر دے، جب چاہے پہاڑوں میں راستہ بنا دے، جب چاہے گلوں کو مسکرا دے، جب چاہے پھولوں کو کام میں لے آ. پوری کائنات تیری ہے، ذرے سے لے کر سولر سسٹم سب تیرا، مگر تو میرا. پوری کائنات تیرے قدموں پہ جھکا دوں گا، مگر تو کبھی سر بھی تو میرے آگے جھکا دے. کائنات سے یہ امید کہ ہر ایک میرے تابع ہو جائے، اور مجھے تجھ سے یہ بھی توقع نہ ہو کہ تو صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ لے. تجھے مجھ سے یہ امید کہ میں تجھے رزق دیتا رہوں. مجھے تجھ سے یہ بھی امید نہ ہو کہ رمضان میں اگر میں ٹائمنگ معین کر دوں تو تو روزہ نہ رکھ سکے. تو مجھ سے مانگے کہ کریم دولت دے دے، تو مجھ سے دولت کی توقع اور میں تجھ سے خمس کی توقع بھی نہ رکھوں. تو مجھ سے توقع یہ رکھ کہ پوری دنیا میں گھومے. سیرو فی الارض، ذرا میری زمین پہ چل پھر کے دیکھ تو صحیح کہ میں نے تیری نگاہوں کی لذت کے لیے نظاروں کو کتنا حسن دے دیا ہے. تو گھوم، پوری دنیا میں گھوم، تو مجھ سے توقع رکھ. مگر گھومتے ہوئے انسان کبھی میرے گھر بھی تو آ جایا کر. ذرا اندازہ لگائیے، جب چھٹیاں ہوں تو پکنک میں چلے گوئنگ ٹو پیرس. ارے روز پیرس جاتے ہو گھومنے کے لیے، کبھی تو مکے چلے جایا کرو. ہم نے اندازہ لگایا کہ انسان کتنا خود غرض جب اس سے لینے کے لیے بڑھتا ہے تو دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے. بیٹا نہیں ہوا تو منتیں، مرادیں، مناجاتیں، اس در پر اس دروازے پر، اس عزا خانے پہ، کعبے میں، مکے میں، مدینے میں، زری پر علم میں، نیاز میں، نظر میں. بیٹا دے دے، اور جب بیٹا دے دیا تو ذرا میوزک کا پروگرام ہو جائے. اندازہ لگایا انسان کتنا ناشکرا ہے. جب نعمتیں مانگتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، اور قدرت جب نعمتیں دے دیتا ہے تو شیطان کو انوائٹ کرتا ہے، صاحب اب آپ آ جائیے، بیٹا مل گیا ہے. یہ انسان. تو یہ بائی دا وے میں نے بات یوں کہہ دی تاکہ جو کل نہیں آئے تھے ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ آج کا کنیکشن ہے. تو اسلام نے ایک ایسی زندگی ہمارے لیے وضع کی کہ نہ دنیا کو چھوڑو نہ آخرت کو چھوڑو. یہ تھا اسلامی نقطہ نظر. شادی کرو ثواب، نہ کرو تو کبھی کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے شادی نہ کرنا. ایک وہ مذہب تھا کہ جس نے عبادت قرار دیا کہ کنوارے رہو. ایک یہ مذہب ہے جس نے کہا کہ کنوارے لڑکے کی 70 رکعتیں برابر ہیں شادی شدہ کی 1 رکعت کے برابر.
آپ نے اندازہ لگایا کیوں؟ یعنی کسی مذہب میں شادی کرنا ہی ایک جرم تھا، ایک خطا تھی، پلیدگی تھی، نجاست تھی۔ اولاد کا یہ اللہ سے رشتوں میں رکھنا پیدا کر دیتی ہے۔ اولاد کی چیخ و پکار ہوگی تو خدا کی عبادت کیسے ہوگی؟ اب تک کے مذہب کا نظریہ یہ تھا، ہیبروئزم میں، کرسچینٹی میں، ہندوئزم میں، بدھزم میں بچے نہ ہوں، نہ گھر ہو، نہ بیوی، سادھو مہاراج بھگوان کے درشن کرنے کے لیے مالا جپ رہے ہیں، نہ بیوی نہ بچے، اللہ کی یاد، پرسٹ نہ بیوی نہ بچے، راہب نہ بیوی نہ بچے، بدھزم میں نہ بیوی نہ بچے، جینزم میں نہ بیوی نہ بچے۔ دنیا کے جتنے بھی مذہب تھے انہوں نے عبادت جب سمجھا کہ نہ جب بیوی ہو نہ بچہ ہو، اسلام نے کہا عبادت جب ہے جب بیوی بھی ہو بچے بھی ہو۔ کتنا ذرا نظریہ وہ ہے، کتنا مختلف نظریہ ہے کہ تمہارے سجدوں کا اعتبار نہیں اگر بیوی گھر میں نہیں ہے، تمہاری عبادت ڈاؤٹ فل ہے اگر بیوی گھر میں نہیں ہے، تمہارے سجدوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر اولاد کا وزن نہیں ہے۔ کہا تم اولاد کو نحوست سمجھتے ہو، اسلام اولاد کو عبادت سمجھتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیٹا ہو تو سینے پہ سلاؤ، پیار کرو، پیار کرنا عبادت۔ اسلام میں بچوں کو پیار کرنا عبادت۔ ایک نفاست پسند سفید پوش صحابی آگے یہ کہہ رہے ہیں حضور آج تک میں نے کسی بچے کو گود میں نہیں لیا ہے، مجھے پسند نہیں ہے بچے۔ حضور نے کہا اپنے دوزخ میں جانے کا اعلان بھی تم مجھ سے سن لے، جو اپنے بچوں کو پیار نہ کر سکے جنت کی بہاریں کبھی اسے لائق نہیں کریں گی۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام نے تصور ہی عجیب و غریب پیش کیا۔ تو ہر مذہب میں یہ کہا تھا کہ بیوی بچے جنت میں جانے سے روک دیتے ہیں، اور رسول اسلام نے مباہلہ میں اسی کو شرط قرار دیا تھا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ مباہلہ کا ایک دوسرا رخ ہے جو میں نے برحال میری محنت ہے۔ حضور سے جو ڈیلیگیشن یمن سے آیا تھا نجران کا، وہ سب کرسچن تھے، سب پرسٹ تھے، نہ بیوی تھی ان کے ساتھ نہ بچے تھے، اور مدینے میں کوئی کالونی عیسائیوں کی نہیں تھی۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ 12 آدمی تھے جو یمن سے آئے تھے، سب کرسچن تھے، پرسٹ تھے، نہ ان کے ساتھ بیوی تھی نہ ان کے ساتھ بچے تھے۔ اب قرآن نے یہ کیوں کہا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں؟ یہ اسلام نے بھرپور تماچا مارا تھا کہ عیسائیت میں بیوی اور بچے جنت میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ عیسائیت میں بیوی اور بچے انسان کو جنت میں جانے سے روک دیتے ہیں، انسان آلودہ ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں تم کو جنت میں جانے سے روک دیتی ہیں وہی چیزیں مسلمان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اور اگر تم کو یقین نہ آئے تو لو، ہم یہ انسانی کمزوریاں اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہو تو ہم پر عذاب ہو ورنہ پھر تم پہ عذاب ہو۔ اسی واسطے رسول جگر کے ٹکڑوں کو لے کے پہنچے تھے کہ تم تو کہتے ہو کہ اولاد اور بچے انسان کی کمزوری ہے، لو ہم اسی کمزوریوں پر اپنے اسلام کے مستقبل کا محل تیار کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا اسلام نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پالنے والے دنیا میں بھی ہمیں نیکیاں عطا کر اور آخرت میں بھی ہمیں نیکیوں سے نواز۔ تو یہ دنیا اور آخرت کا کمبینیشن تھا اسلام، کہ جب تک کہ ان دونوں کو نہ ملا لوگے جب تک تمہاری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اسلام نے جتنی بھی چیزیں رکھی اس کے لیے شرط یہی قرار پائی کہ جس کو عبادت کہا وہ دنیا سدھارنے کا دوسرا نام ہے۔ عبادت اس کو کہا کہ دنیا سدھرے، یہی عبادت۔ میں نے کہا کہ ایک نوجوان تعلیم اس لیے پا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو سدھارے تو اس کا تعلیم پانا عبادت ہے۔ ایک مزدور اس لیے محنت کش ہے، پسینے میں ڈوب کے کما رہا ہے، جیسے کل میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بیان کی
کہ ہم پسینے میں ڈوب کے محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں انسانی غیرت، کہیں انسانی وقار، کہیں ہیومن اسٹیٹس جو ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ اسلام میں کتنا فرق ہو گیا دوسرے مذہب میں۔ ہندوازم میں برہمن اس کو کہتے تھے جو بھیک مانگ کے پیٹ پالتا ہو۔ اندازہ لگایا، وہ دھرم گرو کہلاتا تھا، وہ ریلیجس ٹیچر تھا کہ جو خود نہ کرے اور دوسروں سے بھکشو اسی لیے کہتے ہیں بھیک مانگنے والا۔ اندازہ لگایا کہ جو اپنا پیٹ نہ پال سکے محنت سے وہ جنت حاصل کیا کر سکتا ہے، مگر ہندوازم میں اس کو رہنما قرار دیا گیا جو دوسروں کے آگے ضمیر بیچ کے ہاتھ پھیلا کے اپنا پیٹ پالتا ہو۔ رسول اسلام نے کہا آخرت میں وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوگا جسے دنیا میں ہاتھ پھیلانے کی حاجت رہی ہو۔ یہ تھا اسلامی تصور کے دنیا میں اس طرح محنت کرو شروع۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لیے جا رہے ہیں، جو چپل ہے آپ کے ہاتھ میں، چپل ٹوٹ گیا، کسی دوست نے آگے بڑھ کے یہ کہا مولا مجھے دے دیجیے میں سنبھال لوں۔ کہا انسانیت کی توہین ہے کہ وہ اپنا بار کسی اور کے اوپر ڈالے، ہم خود اپنا ہاتھ، اپنے نالین جوتے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیں گے۔ یہ تھا کہ دنیا میں کبھی غیر کا محتاج ہو کے دنیا میں نہ رہے، یہ تھا اسلام کا تصور اس دنیا کے اندر۔ دنیا میں رہو تو اس طرح نہیں جیسے اجنبی۔ مولا نے عجیب و غریب بات کہی تھی جس کو میں نے کل دہرایا کہ دنیا اس طرح کماؤ جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس طرح کوشش کرو جیسے ابھی یہاں سے جانا ہے۔ یہ تھا کہ ان دونوں کا جب میڈیا نکالو گے تو بات اس نقطے پہ جا کے رکے گی، نہ دنیا کو ترک کرو اور نہ آخرت کو تباہ کرو۔ دنیا کماؤ لیکن خدا کو نہ بھولو۔ اسی لیے قدرت نے کہا ہر نعمت کو سامنے رکھو، مگر نعمت کو استعمال کرتے وقت، دنیا استعمال کرتے وقت آخرت کو اس میں سمو دو۔ اب وقت کیونکہ نہیں رہا لہذا صرف ایکسپلین کر دوں۔ دنیا استعمال کرتے وقت آخرت پیش نظر رکھو، یہی اسلام ہے۔ روٹی تم بھی کھاؤ، کافر بھی کھاتا ہے، لیکن جب تم کھاؤ تو رزق کو دیکھو، رزاق کو یاد کرو۔ حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بندہ صرف بھوک کی وجہ سے ٹوٹ نہیں پڑا بلکہ ٹوٹنے سے پہلے رازق کا نام لے لیا۔ جب کھا لیا تو دوسرا ہوا تو کلی کری یا نہ کری، لیکن اسلام نے کہا الحمدللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو رزق دیا ہے ابتدا میں نے اللہ کے نام سے کی اور انتہا اللہ کے نام سے کی۔ لباس پہنو، ہر قسم کا لباس پہنو، لیکن جس وقت لباس کا سلیکشن کرنے لگو تو اب یہ دیکھو کہ اسلامی لباس کون سا ہے، غیر اسلامی لباس کون سا ہے۔ تو جب بندہ پہن رہا ہے اسلامی لباس، کہا یہ پیور ریشم ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ قدرت یہی کہتی ہے، یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں اتنا ہی فرق ہو کہ غیر مسلم نن مسلم ضرورتوں کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جائز کون سا ہے، ناجائز کون سا ہے۔ کپڑے بہت سے پڑے ہوئے ہیں، سب تمہارے لیے، ایک کپڑا ایسا ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب اگر انسانی خواہشات، انسانی تمنائیں ٹوٹ پڑی تو اس نے وہ چیز اپنے لیے چنی جو شریعت میں حرام ہے، تو جسم ڈھک جائے گا مگر شرافت برہنہ ہو جائے گی۔ یہ تھا اسلامی تصور کہ جتنی بھی چیزیں ہوں تمہاری دنیا سے متعلق، سب اللہ کو یاد کرتے رہو، ایک ایک نعمت، ایک ایک نعمت، ایک ایک نعمت، اللہ کا ذکر ہوتا رہے تاکہ معلوم ہو کہ ہاں بندے کو خدا یاد ہے۔ ضرورتوں کے تحت اگر آدمی زندگی گزارتا ہے تو درندہ بن جائے۔ تاجر ہے، بزنس مین ہے، اسلام نے کہا منافع کماؤ، منافع کمانے کے لیے ہم منع نہیں کرتے، لیکن ایک تاجر جب بزنس کرنے کے اوپر آیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تاجر ہے یا مسلم تاجر ہے۔ تو اگر یہ صرف بزنس مین ہے تو جس طرح بھی کمایا جا سکتا ہے کماؤ، لیکن یہ بزنس مین ہوگا جو کما رہا ہے،
اور جب کماتے کماتے یہ سوچنے لگے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو بیچنا جائز ہے یا ناجائز، اس کو خریدنا جائز ہے یا ناجائز، تو جب تک بیچ رہا تھا، خرید رہا تھا، تاجر تھا، بزنس مین تھا، اور جب یہ سوچنے لگا کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو یہ مسلم بزنس مین ہوا، صرف بزنس مین نہیں ہوا۔ ڈاکٹر پڑھا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، کلینک کھولی ہے، اس نے سرجری کھولی ہے، سب کچھ بیٹھ گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ صحت دے، لیکن ایک کیس ایسا بھی آیا کہ جس میں رقم مل رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رقم لے کے اگر آپریشن کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس ڈاکٹر اس کو آمدنی کی ضرورت ہے، لیکن اگر مسلمان ڈاکٹر ہے تو اب یہاں سوچے گا کہ کیا کسی کی جان لینا میرے اختیار میں ہے؟ کیا مجھے حق ہے کہ میں کسی کی جان لے لوں؟ کسی نے رشوت دی کہ انجیکشن لگا دو، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس سرنج ہے، انجیکشن ایڈجسٹ کر دے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ صرف روپے کے لالچ میں انجیکشن دے کے کسی کی زندگی لے رہا ہے تو وہ ڈاکٹر ہے، اور جس وقت زہر دیتے وہ یہ سوچے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو وہ مسلم ڈاکٹر ہے۔ رات کا وقت ہے، اسنوفال ہے، دفتن رات کے 2 بجے کسی نے بیل بجائی، پیشنٹ پریشان ہے، ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہے آپ چاہیں تو مجھے بچا لے۔ اب ڈاکٹر کے اختیار میں ہے کہ اونچی پرائز، اونچا ریٹ، اونچی فیس، کہا اتنے پاؤنڈ لوں گا، ٹھیک ہے، مجبوری کے وقت وہ دے گا اور آپ سے ضرورت کے تحت کام ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دباؤ میں لا کر رقم کمانا یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ لیکن اب یہیں پر فرق ہوگا کہ مسلم ڈاکٹر ہے یا صرف ڈاکٹر ہے۔ اگر صرف فیس کا خیال رکھے تو ڈاکٹر ہے، لیکن انسانیت بھی اس میں شامل ہو کہ یہ مجبور ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کا علاج نہیں کر سکتا، بس اب مسلم ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس کا فریضہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ عالم دین ہے، اس کے فتووں سے بہت سو کے مقدر بدل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فتووں کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو، لیکن اگر فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ فائدہ کما سکتا ہے تو وہ عالم ہے، لیکن فتویٰ دیتے وقت اگر وہ خدا کی مرضی کا خیال سامنے رکھے تو اب پتہ چلے گا وہ عالم ہے یا مسلم عالم۔ خطیب، ذاکر، اوریٹر، آپ نے ایک ذاکر کو بلایا محرم کے لیے، اتفاق سے عین وقت پہ ٹیلی گرام آ گیا کہ سوری میں نہیں آ سکتا، عزا خانہ خالی ہوا، پبلک سامنے آئی، مجمع مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نے چندہ دیا ہے تو لاؤ مولوی کو۔ اب پریشان آ کے مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب جلدی سے آ کے ذرا پڑھا دیجئے، ورنہ عزت و آبرو جائے گی، پبلک جو ہے نا وہ گلا دبا لے گی۔ اب میں یہ کہوں کہ اتنے لوں گا تو ٹھیک ہے، میں ایک ذاکر ہوں، لیکن اگر مسلم ذاکر ہوتا تو دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتا۔ یہ تھا اسلامی تصور کہ تم دنیا کماؤ مگر نظر آخرت پر رہے کہ کون سی دولت جائز ہے، کون سی دولت ناجائز ہے، کون سا مقام جائز ہے، کون سا مقام ناجائز ہے، کون سا لباس جائز ہے، کون سا لباس ناجائز ہے، کون سی اولاد جائز ہے، کون سی اولاد ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اولاد سے محبت کرنا تو اسلام نے سکھایا تھا، لیکن اب کوئی ایسی اولاد ہے جو دین کے خلاف ہے تو ایسی ناخلف اولاد کے لیے دعا بھی نہ کرنا، ڈوبتی ہو تو خدا سے بچا دیا نہ کہنا کہ بچا لے۔ یہ ہے اسلامی تصور۔ تو اسلام نے دنیا دی ہے مگر آخرت کو فراموش نہیں کیا، اسلام نے آخرت دی ہے مگر دنیا کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ضروری ہے کہ انسان دنیا میں مکس اپ ہو جائے اور آخرت کا خیال رکھے۔ اب آپ ذرا رسول اسلام کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیے، ائمہ اسلام کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیے، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت کا تحفظ بھی ہے، قوم کے لیے عملی نمونہ بھی ہے۔ ورنہ دنیا یہ کہہ دیتی کہ معصوم کا کام صرف یہ ہے کہ پڑے رہیں اور کھائے جائیں اور ہدایت کیے جائیں، لیکن
کبھی مزدور بنے تاکہ قوم کے لیے مزدوری عیب نہ بنے، کبھی میسم کی دکان پر بیٹھ کے کھجورے تولنے لگے تاکہ تجارت قوم کے لیے بدنما داغ نہ بن جائے۔ ایک طرف علی مزدوری کر رہے ہیں، ایک طرف سیدہ چکی پیس رہی ہیں، تاکہ اگر مردوں کے لیے علی نمونہ بن جائے تو عورتوں کے لیے جناب فاطمہ نمونہ بن جائے۔ کہ آج جب کائنات کی شہزادی محنت کا شے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، خون ٹپکنے لگا، لیکن معصومہ نے کہا مجھ سے زیادہ دنیا میں عزت کس کی ہوگی؟ مگر عزت دار رسول کی باعزت بیٹی جب محنت کرنا عیب نہیں سمجھتی تو کوئی بھی سیدہ کی کنیز گھر میں بیٹھ کر محنت کرنا اپنے لیے عیب نہ سمجھے۔ یہ تھا اسلامی تصور۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب چکی پیس رہی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے تاکہ دنیا بھی رہے اور دین بھی رہے۔ نماز کا وقت آیا تو مصلی بچھا دیا، تجارت کا وقت آیا تو مصلی لپیٹ دیا۔ یہ تھا عنوان۔ میدان جنگ میں اترے تو صفین کے مارکے میں مصلی بچھا دیا، جہاں تیر برس رہے ہوں، جہاں موت کا حلقہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا یہ میدان جنگ ہے، اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں، تو اگر جنگ کے وقت اگر نماز کو بھول جاؤں تو پھر یہ جنگ جائز کب ہوگی؟ تو جب میدان جنگ میں اترے تو مصلی بچھا دیا، اور جب مصلی بیٹھے تو ہاتھ میں شمشیر بھی سامنے رکھ دی تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ دین ہے تو دنیا کو بھی ساتھ رکھا، دنیا ہے تو آخرت کو بھی ساتھ رکھا۔ ان دونوں کا ایک حسین امتزاج، ایک کمبینیشن ہے اسلام کا تصور کہ دنیا میں رہو آخرت کو نہ بھولو، آخرت کو دیکھو مگر دنیا سے تعلق رکھو۔ یتیموں کو کھلایا، لاوارثوں کی پرورش کی، اپنوں کو دیا، عزیزوں کو سنبھالا، اس لیے کہ عزیزوں کو دینا ہی اسلام میں عبادت ہے۔ عبادت صرف سجدہ نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت ہے معبود کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینا۔ تو معبود کے حکم کے آگے جب سر کو جھکا دینا تو اس نے کہا عزیزوں کو دو، تو اب یہ دینا بھی عبادت، اٹھو تو اٹھنا عبادت، اب سو جاؤ تو اب سونا عبادت۔ میں نے جو ساری رات جاگنے کا عادی ہو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب سو جا۔ جو جاگنے کا عادی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نیندیں نہیں آتی، مگر آج عبادت کا مفہوم سمجھانا تھا کہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ ہو کرنا ہی عبادت نہیں ہے، معبود کے حکم کے آگے جبین نیاز کا جھکا دینا عبادت ہے۔ کل جب عبادت کر رہا تھا تو خدا کا حکم تھا، اور آج جب سو رہا ہوں تو یہ بھی خدا کا حکم ہے۔ وہ بھی عبادت تھا جب جاگ رہا تھا، یہ بھی عبادت ہے جب سو رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل تو جب یہ جاگتے ہیں تب عبادت، سوتے ہیں تب عبادت، جنگ کرتے ہیں تب عبادت، صلح کرتے ہیں تب عبادت۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی عمل عبادت سے خالی نہیں ہے۔ بس جس طرح علی پر یہ الزام لگانا غلط ہے کہ یہ جاگنے کے عادی تھے، سو کیسے گئے، اسی طرح امام حسن پر الزام لگانا غلط ہے کہ یہ جنگ کے عادی تھے، صلح کیوں کر دی؟ تو یہ صلح کرتے ہیں تو اذن الہی پا کر، اور جب شمشیر وقف ہوتے ہیں تو معبود کا حکم پا کر۔ تو امام حسن نے صلح کی اذن الہی، اور حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اذن الہی۔ وہ صلح بھی عبادت تھی، یہ جنگ بھی عبادت ہے، اور جب جنگ عبادت ہے تو اب حسین نے جنگ کا عنوان بدل دیا۔ لشکر لے کے چلوں جیسے علی چلے تھے، لیکن علی کے لشکر کا نتیجہ کیا ہوا؟ منافق چھپے کے چھپے رہ گئے۔ صلح کر لوں امام حسن کی طرح، مگر مد مقابل جو سامنے ہے اپوزیشن نے صلح امام حسن سے فائدہ کیا اٹھایا سوائے اس کے کہ زہر بھیج دیا۔ تو اب کوئی یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا کہ مولا کو چاہیے تھا کہ صلح کر لے، اس لیے کہ شریف ہوتا کوئی مد مقابل تو صلح سے فائدہ اٹھاتا۔
جنگ کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکل سکتا تھا، تو علی نے جنگ کر کے، حسن نے صلح کر کے مولا کے لیے ایک تیسرا راستہ پیدا کیا جو نہ جنگ ہے نہ جو صلح ہے۔ ایک ایسا نقطہ، صلح بھی ہے اس لیے کہ لشکر نہیں ہے، جنگ بھی ہے اس لیے کہ ہاتھوں میں شمشیر ہے۔ حسین چلے ہیں مدینے سے، میں نے عرض کیا تھا کبھی کہ مدینے میں اگر رہ کے جنگ کرتے تو جنگ آسان تھی، دوست بھی تھے، ہمسار بھی تھے، مدینے کے گلی کوچے جنگ کے لیے مفید تھے، چھت پہ چڑھ کے دشمن کو ہرایا جا سکتا تھا، گھر میں پانی بھی ہوگا، کنویں بھی تھے، اناج بھی تھا، ساری آسانیاں مل جاتی، مگر اسلام میں منافقوں کے چہرے پر نقاب پڑی رہتی۔ مولا ایک ایسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں کہ سپاہی دشمن کا جب اترے تو چہرے سے نقاب پلٹ جائے، اس لیے کہ ہر دور میں دشمن معصوموں سے ٹکرا کر چہرے پہ نقاب ڈال کر بیک ڈور سے نکل گیا اور مسلمان کو پتہ نہ چلا کہ قاتل کون تھا۔ نبی کو زہر دیا گیا، قاتل چھپ گئے، معصومہ کے گھر کو جلایا گیا، قاتل چھپ گئے، امام حسن کو زہر دیا گیا، سامنے کا قاتل آ گیا، اصل قاتل شام میں چھپا رہا۔ علی مرتضیٰ کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا، ابن ملجم پکڑا گیا، اصل قاتل موجود دوسرا تھا۔ ابن ملجم تو ہتھیار کا نام ہے، چلانے والا کہیں اور تھا۔ آپ نے دیکھا اصل قاتل چھپ گئے۔ مولا نے چاہا کہ نفاق کو اس طرح گھیروں کہ کسی بیک ڈور سے بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ مدینے کی گلیوں میں اگر جنگ ہوگی تو اصل قاتل چھپ جائے گا، پتہ نہ چلے گا کہ قتل کس نے کیا۔ مکے میں جا کے اگر جنگ کروں تو حاجیوں کی بھیڑ میں قاتل گم ہو جائے گا اور پتہ نہ چلے گا کہ قاتل کون تھا۔ تو صحیح کہ چٹیل میدان میں قاتل کو لا کے رکھ دوں تاکہ مورخ کا ضمیر بھی چاہے تو چھپا نہ سکے، اور ظالم حکومتیں بھی چاہیں تو مجرم کے چہرے پر نقاب نہ ڈال سکیں۔ حسین نے چاروں طرف سے دشمن کو گھیر کے میدان میں رکھا۔ مورخ لکھ کہ میرے مد مقابل کون کون تھا۔ مدینے میں یہ بات حاصل نہ ہوتی، مکے میں یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ مکے میں مولانا ایک جملہ کہا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں میرے قاتل موجود ہے، تو اللہ کی قسم اگر امام حسین مکے میں رہتے تو کوئی بھی حالت صحیح میں، کوئی بھی طواف کی حالت میں پیچھے سے آ کے قتل کر دیتا اور قاتل چھپ جاتا۔ مولا نے کتنا احسان کیا مکے کی سرزمین پر کہ قاتل کی شمشیر بدنام نہ ہو، مکے کا حاجی ذلیل نہ ہو جائے۔ ذلیل ہو تو قاتل کی تلوار ذلیل ہو، مکے کا حاجی ذلیل نہ ہو، اس لیے مکے کو چھوڑ کر مکے کا وقار بچا دیا۔ اب چٹیل میدان میں آ گئے کہ اب میرے دشمنوں کی تعداد گنو کہ یہ ہیں کتنے، یہ دیکھو کہ قاتلوں میں ہے کون کون، یہ دیکھو ان کی ولدیت کیا ہے، یہ دیکھو یہ کس کے باپ کے بیٹے ہیں، یہ دیکھو یہ کون سے مقدس صحابی کی اولاد ہے جو مجھ سے ٹکرانے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے کربلا کے چٹیل میدان کا انتخاب کیا گیا تھا کہ کہیں مورخ کی کتابوں کی آڑ میں قاتل چھپ نہ جائے۔ اب قاتل سامنے ہے، دنیا جان رہی ہے کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، کس کا بھائی ہے، یہ کون ہے، کس کا برادر ہے، یہ کون ہے، کس قبیلے سے ہے۔ کھلے ہوئے میدان میں سارے قاتل موجود تھے۔ یہ وہ تھے کہ جن کے باپ دادا نبی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹیاں توڑتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا قرآن مجید نے جو سورہ منافقون نازل کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ جب قرآن کے سوروں میں منافق موجود ہے تو نبی کی بزم میں منافق کیوں نہیں ہوگا۔ تو جب نبی کی بزم میں منافق موجود ہیں
اور پتہ نہ لگ سکے کہ منافق کون ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا میں آ جاؤ، اولاد خود اپنے اپنے بزرگوں کا پتہ بتا کے منافقین کی تعداد بتا دے گی۔ یہ تھا وہ مولا کا قدم کہ جس نے تحقیق کرنے والوں کے لیے راستہ کھول دیا۔ اب دنیا دیکھے کہ مولا کے خون میں کون کون سے ہاتھ ملوث ہیں، یہ الگ ایک چیپٹر ہے، یہ الگ ایک بحث ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دعوت فکر و نظر کہ نبی کا لال کربلا میں مارا گیا، قاتل کہاں چلے گئے پتہ تک نہ چلا، کن لوگوں نے قتل کیا، ہندوستان کے ہندو تھے کیا یہود و نصارہ تھے، کہیں دوسرے ملک کے رہنے والے تھے، وہی مسلمان جو کل تک نبی کا نمک کھا رہے تھے آج وہ نبی کے گھر کو جلانے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عظیم کارنامہ ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینے والوں کی بے وفائیاں تاریخ میں لکھی گئیں۔ حسین نے مکہ چھوڑا، مکے والے حاجیوں کی بے وفائی تاریخ میں ثبت ہو گئی۔ حسین کے راستے میں 10 خاندانوں کے مجاہد ملے، جوان ملے، حسین نے سب کو نظر انداز کر دیا، میں قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ مگر جب قتل ہونے کا نام سنا تو جتنے بھی جانباز تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ پہچانو ان کو، یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، دولت کی جستجو میں چل رہے ہیں، میں لٹنے جا رہا ہوں، لوٹنے نہیں۔ آنے والے سب پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ حسین سب کو ہٹا رہے ہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ اور جب کربلا کے میدان میں آئے اور زینب نے یہ کہا بھیا کوئی تمہارا بھی ساتھی ہے، تو اب اس کو بلایا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، حبیب ابن مظاہر کو۔ معلوم ہوا جب تاج و تخت حاصل کرنا ہو تو نوجوانوں کو بلاؤ، اور جب دین بچانا ہو تو حبیب جیسے ضعیفوں کو بلاؤ۔ یہ حسین کی حکمت عملی۔ مولانا نے خط بھیجا حبیب ابن مظاہر کو، رجل فقیہ، حسین کی طرف سے رجل فقیہ کے نام خط۔ ہائے زمانہ، حبیب نے خط پڑھا، شریک حیات سن رہی ہے۔ کس کا خط ہے حبیب؟ زمانہ کس قدر بدلا ہوا تھا کہ حبیب کو بیوی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ فرزند رسول کا، امام حسین کا خط، کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے کیا مطلب، جنگ ہو رہی ہے یزید اور امام حسین میں، مجھے کیا مطلب۔ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کی شریک حیات کھڑی ہوئی، سر سے ردا اتار کر حبیب کے سامنے ڈال دی، حبیب اس کو اوڑھ کے بیٹھ جاؤ، اگر ہاتھوں میں شمشیر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو بھی گھر سے نکلنا بھی زیبا نہیں ہے۔ جب یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ حبیب مسکرا کے کھڑے ہو گئے۔ شریک حیات، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تم یزید کی طرف تمہارا رجحان ہوگا، بھلا نبی کا نواسا ہمیں بلائے اور ہم یہاں رہ جائیں۔ کس قدر زمانہ بدلا ہوا تھا، حسین کو حبیب کی ضرورت ہے، اور حبیب شریک حیات کے لیے یہ یقین نہیں کرتا کہ یہ حسین کی دوست ہے، یہ حسین کی دشمن ہے۔ رات کی تاریکی میں حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو حکم دیا گھوڑا لے جا کے کوفے کے باہر کھڑے ہو جانا، میں کس کی وقت بھی رات کے آ سکتا ہوں۔ دبے پاؤں حبیب ابن مظاہر کوفے سے نکلے۔ کوفے سے نکلے، آنے کے بعد جب وہاں پہنچے ہیں جہاں پر خادم تھا تو کیا سنا کہ خادم گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ رات گزر رہی ہے اور میرا مالک ابھی تک نہیں آیا، میرا مالک ابھی تک نہیں آیا، شاید میرے مالک کے دل میں بھی خوف بیٹھ گیا، مگر اس پر وفادار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا مالک میرے امام کی نصرت کے لیے نہیں آیا تو میں تجھ پر بیٹھ کے چلوں گا نبی کے لال کی نصرت کرنے کے لیے۔ یہ حبیب نے یہ جملے سنے، غلام کو سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ دعا دے کے کہا کہ میں جا رہا ہوں، سب کچھ تیرا ہے،
میں نے تجھے آزاد کیا. ذرا ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ جب غلام نے یہ سنا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے تو ایک جملہ کہا، آقا یہ کون سا انصاف ہے کہ جب تک زندہ رہا دنیا میں رہا تو خدمت گزار بن کے رہا، اور جب آپ آخرت کی طرف چلے تو یہ دنیا مجھے دے کے چلے. مجھے وہ دنیا نہیں چاہیے جو آخرت کو بیچ کے حاصل ہو جائے. میرے مالک آپ بھی چلے اور میں بھی قدموں سے مل کے چلتا ہوں، قدموں سے مل کے چلتا ہوں. یہ تھے حسین کے جانباز، یہ تھے حسین کے وفادار. جھکی ہوئی کمر، پل کے ہاتھ میں راشا، ہاتھ میں راشا. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر چلے، چاروں طرف فوج کا نرغہ ہے، نرغے کو پار کرتے ہوئے وہاں ہے جہاں فرزند رسول. دوستو ایک آدمی آیا ہے، مگر نہ جانے حسین کو کتنی طاقت محسوس ہوئی کہ بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حبیب آیا ہے، میرے بچپن کا ساتھی، میرے بچپن کا دوست. اور جیسے یہ خبر مقدرات عصمت میں ہوئی، جناب زینب نے فضہ کو بھیجا، فضہ ذرا جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دینا کہ زینب تم کو سلام کہہ رہی ہے. اللہ اللہ، حبیب نے امامہ اتار دیا ہے. اب نوبت یہ حد تک آ گئی کہ شہزادی اور غلاموں کو سلام کہے. اب حبیب ہے اور مولا کی رفاقت، اب حبیب ہے مولا کی ہمدردی. 7ویں تاریخ سے پانی بند ہوا، حبیب بھی پیاسے، حسین بھی پیاسے. روز عاشور آئی، حسین بھی تشنہ لب، حبیب بھی تشنہ لب. اور ایک وہ منزل آئی کہ نماز ظہر کا وقت آیا. اور ایک مرتبہ امام نے حکم دیا، ارے کوئی تم میں ہے ایسا جو ہمیں نماز ظہر پڑھوا دے. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر آگے آئے، مولا حکم دیجئے. کہا ہمیں صرف اتنی اجازت چاہیے کہ ہم نماز ظہر ادا کر سکیں. مرتبہ کہتا ہے مولا آپ نماز پڑھیے، میں اجازت لینے کے لیے جا رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ بیٹھے، ایڑ لگائی، دشمن کے سامنے پہنچے. اور ایک مرتبہ کہتے کوفیو جانتے ہو کون ہوں؟ کوفے کا سردار، کوفے کا سردار آج کھڑا ہوا، یہ کہہ رہا ہے جانتے ہو کون ہوں؟ میں آج تم سے ایک التجا کرنے آیا ہوں کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روک دو کہ نبی کا لال نماز پڑھ سکے. مسلمانوں سے کہا ہے، مسلمانوں سے، نبی والوں سے کہا ہے، قرآن والوں سے، اتنی دیر کی مہلت دے دو کہ نبی کا لال نماز ادا کر سکے. حبیب کے اس جملے پر نہ جانے کس ذلیل نے کیا کہہ دیا کہ حبیب کی کمر جھکی ہوئی تھی. ایک مرتبہ حبیب تن کے گھوڑے پہ بیٹھے، جن ہاتھوں میں راشا تھا وہ شمشیر کے قبضے پہ جا کے رکی. اور ایک مرتبہ پلٹ کے دشمن سے کہا ذلیل، ارے جب نبی کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہوگی تو اس دنیا میں کس کی نماز رہ جائے گی. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ پلٹ کے مولا کی طرف نظر ڈالی. آخری زیارت، سر سے لے کے پیر تک مولا کی زیارت کی. اور ایک جملہ کہا، مولا خدا حافظ، اب آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اے مولا اب آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ کہہ کے حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ کوفیوں پر حملہ کیا ہے تو دشمن کے لشکر کو پیچھے ہٹاتے چلے. ادھر حبیب نے دشمن کو پیچھے ہٹایا، ادھر امام نے دوستوں کو آواز دی، ارے کوئی ہے ایسا جو ہمیں نماز پڑھوا دے. ادھر حبیب دشمن کو روکے ہوئے ہیں، ادھر حسین کے 2 جانباز سپاہی تڑپ کے آگے بڑھے. مولا مولا آپ نماز پڑھیے، ہم سینہ سپر ہو کے جاتے. شہید، بھرپور جوان، کوفے کا جانباز سپاہی تڑپ کے آگے بڑھا، مولا آپ نماز پڑھیے، میں سینہ سپر ہوتا ہوں. سر پہ خود، بختر، زرہ، جوشن، دو سپر لیے ہوئے، 2 ڈھالے لیے ہوئے امام کے آگے کھڑا ہو گیا. ادھر مسلم بن اوسجا حسین کا بوڑھا سردار، ادھر سعید حسین کا جوان سپاہی، ادھر 4000 تیر انداز کمانوں میں تیر لیے ہوئے منتظر ہے
کہ ادھر حسین نماز شروع کرے، ادھر ہم تیروں کی بارش شروع کر دیں۔ دوستو، حسین نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، سعید نے سپر کو درست کیا، ادھر حسین نے نماز ظہر شروع کی، ادھر کمانوں کی سرحدوں سے تیر نکلے، زہر میں ڈوبے ہوئے تیر، 4000 تیر ایک ساتھ چلے۔ حسین کی مختصر سی فوج رہ گئی ہے، اب 30 اور 35 سے زیادہ حسین کے ساتھی نہیں ہے ظہر کی نماز کے وقت۔ 4000 تیر ہوا میں سنسناتے ہوئے چلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ تیر آتے رہے، کمانوں میں تیر آئے چھٹتے رہے، دشمن تیر پھینکتا رہا، حسین نماز پڑھتے رہے، مگر اب جو ہم نے پلٹ کے دیکھا، حسین کے کسی نمازی کے جسم پر ایک تیر کی خراش نہیں ہے، کوئی زخمی نہیں ہے، یہ تیر گئے کہاں؟ اب جو پلٹ کے دیکھا، سعید سر سے لے کے پیر تک تیروں میں ڈوبا ہوا ایک وجود، جسم سے خون نکل رہا ہے، کبھی تڑپ کے ادھر گیا، کبھی ادھر گیا، کبھی آگے بڑھا، کبھی پیچھے، کبھی ہاتھ پہ، کبھی سینے پہ، کبھی پیشانی پر، تیر رکتے رہے اور سعید کا خون نچوڑتے رہے۔ سعید نے محسوس کیا کہ اب چکرا کے گرنے والا ہوں۔ سعید نے ہاتھ اٹھا دیے، پالنے والے آج تک تجھ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، معبود اتنی زندگی دے دے کہ تیرے نبی کا نواسا نماز ادا کر سکے، جیسے سعید کی نہ دعا قبول ہو گئی ہو، ایک نئی زندگی مل گئی، توانائی آ گئی۔ اے دوستو، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ 3 دن کا پیاسا سعید ہے، یہ 3 دن کا بھوکا سپاہی ہے، 3 دن کا پیاسا، یہ تپش، یہ لو، یہ گرمی، یہ تیزی، یہ شدت، یہ دوڑنا، یہ کوشش، یہ لوہے کا لباس اور جسم سے نکلتا ہوا تیر۔ ارے بھوکا ہوتا ہے تو پیاس لگتی ہے، دھوپ میں کھڑا ہو تو پیاس لگتی ہے، آدمی محنت کرتا ہے تو پیاس لگتی ہے، اور ایک جملہ کہہ دوں، جب جسم سے خون نکلتا ہے تب پیاس لگتی ہے۔ اب ذرا جوڑ کے بتاؤ، سعید کتنا پیاسا ہے، سعید کتنا پیاسا ہے۔ حسین نے نماز تمام کی اور سعید چکرا کے گرے۔ مولا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ حسین دوڑے، سعید کی دونوں آنکھوں میں تیر لگے ہوئے ہیں، مولا نے سعید کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا۔ سعید نے کچھ اور سمجھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں، ارے میرا گلا نہ کاٹنا، میرے امام کو آ جانے دے، اتنا انتظار کر لے کہ میرا امام آ جائے پھر میری گردن کاٹ لینا۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں، سعید میرے لال ذرا ہوش میں آؤ، تمہارا امام تمہارے پاس ہے۔ اب ایک مرتبہ سعید نے محسوس کیا کہ سعید کا زخمی سر مولا کے زانو پہ رکھا ہوا ہے۔ سعید نے کوشش کر کے سر زمین پہ رکھ لیا۔ مولا غلاموں کے سر آقا کے زانو پہ نہیں رکھے جاتے۔ سعید میرے لال، تمہیں ایسی مصیبت میں بھی ہماری تعظیم کا اتنا خیال ہے۔ بس ایک جملہ سنیے، ایک مرتبہ سعید کہتا، مولا میرے پاس چند سانسوں کے علاوہ کچھ نہیں، ایک کریم امام ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کہا پوچھو سعید، کہا مولا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ بس اتنا سننا تھا۔ مولا نے کہا سعید تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، بس یہ کہنا تھا مولا کا۔ جب مولا نے سر سے امامہ اتارا، ان للہ و انا الیہ راجعون، سعید کا دم مولا کی آغوش میں نکل۔ اجرکم اللہ خیر ولعنت اللہ للظالمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعاون بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، یا اللہ، الہی کربلا والوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پالنے والے کربلا کی پیاسوں کا واسطہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا ہو۔ اے کریم، کربلا کے اسیروں کا واسطہ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھنا۔ اے کریم، کربلا کے سجدوں کا واسطہ ہم میں کوئی بے نمازی نہ رہ جائے۔ اے کریم
کریم سکینہ کی تشنہ لبی کا واسطہ ہماری بیٹیوں کو علم دین سکھانا، اے پالنے والے علی اکبر و علی اصغر کا صدقہ ہمارے بچوں کو مذہب سے محبت پیدا کرنا، وما علینا الا البلاغ۔ حسین